بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، ہمارا یہ ولاگ آپ کی خدمت میں پیش ہے ریلوے اسٹیشن داؤد خیل پہ۔ تو یہ تھل ایکسپریس اس وقت ریلوے اسٹیشن داؤد خیل پہ پہنچ چکی ہے۔ یہ ملتان سے راولپنڈی کو جا رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مسافر جو چڑھنے والے ہیں یا اپنے احباب کو لینے والے ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں اور مسافر اتر رہے ہیں۔ ہم بھی اپنی بیٹی کو جہاں لینے آئے ہوئے ہیں، جو مظفر گڑھ قصبہ گجرات سے آ رہی ہیں، تو عبداللہ ریف اپنی بہن کو لے کے اب آ رہا ہے۔ تو یہ ریلوے اسٹیشن داؤد خیل آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے مسافر۔ تو ہم جی اب آگے چلتے ہیں۔ یہ ہماری بائک ہے جو ہم نے چند دن پہلے خریدی ہے۔ تو آج اس کا جو ہے نا نیا پائلٹ پہنچ چکا ہے۔ وہ اب اس کو چیک بھی کریں گے اور آج چلائیں گے بھی صحیح۔ عبداللہ ریف بھی دیکھ رہا ہے۔ تو میدہ ساحل جو ہے نا، یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ کم از کم بائک کار وغیرہ چلانا سیکھ جائیں تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ رہیں، بجائے اس کے کہ انتظار کرتی رہیں کہ کوئی بائک چلانے والا ہو یا گاڑی چلانے والا ہو، وہ ہمیں اسکول لے جائے یا ہاسپٹل لے جائے یا کہیں ایمرجنسی ہو گئی ہے، بلکہ یہ کیوں نہ اپنے والدین کی بھی مددگار بنیں، اپنے بہن بھائیوں کو بھی مددگار بنیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں میدہ ساحل جو ہے نا موٹر سائیکل کو بالکل تیار کر کے اب چلانے لگی ہیں، اور ہم پھر سفر شروع کرتے ہیں ریلوے اسٹیشن داؤد خیل سے گھر کی طرف۔ تو یہ آپ دیکھیں جی، یہ سڑک ہے اپنا، یہ کارپیٹ روڈ بن رہی ہے، لیکن اب پتھر وغیرہ تو اس پہ ڈال دی گئے ہیں، روڑا جس سے ہم کہتے ہیں، اور تقریباً سمجھیں مکمل ہے، صرف اوپر کارپیٹ روڈ ہی بچھانی ہے۔ یہ گرلز کالج داؤد خیل سے شروع ہو کے خیر آباد موڑ تک جا رہی ہے، وہ پینسلین موڑ بھی ہم اسے کہتے ہیں۔ تو اب یہ پتھر سائیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں جی۔ یہ ریلوے اسٹیشن سے جپسم وغیرہ مختلف علاقوں کو جاتا ہے۔ بہت ہی یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے تو بڑا منافع والا ہے کہ یہاں سے یہ معدنیات وغیرہ پورے پاکستان کو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے مسافر بھی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں کہ فیکٹریز ایریا ہے، تو اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، جس ٹرین سے میدہ اتری ہیں تھل ایکسپریس، یہ راولپنڈی کو جا رہی ہے۔ ویسے ایک بڑا عجیب میں نے یہ صورتحال دیکھی ہے کہ آپ ملتان کی طرف سے آئیں داؤد خیل، تو تھل ایکسپریس کا اپنے نرخ ہیں کرائے کے، اور دوسری جو مہر ایکسپریس ہے اس کے اپنے ہیں، اور داؤد خیل سے آپ ادھر جائیں تو اس کے نرخ الگ ہیں۔ اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پرائیویٹ کمپنیوں والے، تو یہ مختلف جو ہے نا ریٹ لگا رہے ہیں۔ اب مہر ایکسپریس 200 کم لے رہی ہے، اور یہ جو ہے اس کا 200 زیادہ لے رہے ہیں۔ تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، یہ جو مختلف کمپنیوں کو دیا گیا ہے۔ تو اب ریلوے پھاٹک ہے جی، یہ ریلوے اسٹیشن داؤد خیل والا۔ تو اب لوگوں نے یہاں سے آگے جانا شروع کر دیا اپنی اپنی منزل کی طرف۔ تو یہاں پہ پھاٹک، یہاں پہ اگر بیریئر لگ جاتا تو سکندرآباد کی طرف یہ جو بائک والے جا رہے ہیں، تو آگے جنہوں نے بیریئر الٹا بلکہ یہ لگا رکھے ہیں عینی چیزیں تاکہ کوئی ادھر سے گاڑی نہ جا سکے۔ تو اب سکندرآباد جانے کے لیے داؤد خیل کے لوگوں کو ریلوے اسٹیشن اور پھر ادھر پینسلین چوک اور تقریباً 2-3 کلومیٹر دور کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں اگر بیریئر لگ جائے، یہ جو سامنے جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو بالکل بہت آسانی ہو جائے گی لوگوں کے سکندرآباد داؤد خیل آنے جانے میں۔ بہرحال جی پھاٹک اب کھل چکی ہے، تو رواں دواں ہیں جی۔ یہاں سے جو سڑک ہے لیفٹ سائیڈ پہ داؤد خیل شہر کو جا رہی ہے، اور رائٹ سائیڈ پہ محلہ شریف خیل اور گرلز کالج داؤد خیل اور کینال کالونی داؤد خیل کی طرف۔ یہاں سے ہم رائٹ لیں گے اپنے گھر کے لیے۔
تو یہ سڑک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری وہ چند کلومیٹر جو نئی کارپیٹ روڈ بن رہی ہے اس پہ جو ہے نا ہمارا سفر جاری ہے۔ یہاں دائیں بائیں آبادی ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیں جی، یہ سامنے مسجد ہے، اور اس کے آگے آپ دیکھیں گے تو ہمارے سینئر صحافی عنایت اللہ نیازی صاحب کا بھی ادھر لیفٹ سائڈ پہ گھر ہے، یہ ان کا گھر ہے۔ اور اس سے آگے ہم جائیں گے تو گرلز کالج رائٹ سائڈ پہ آئے گا۔ بڑا ہی اچھا قسم کی بلڈنگ بنائی گئی ہے، اور ہمارے علاقے کی بڑی تعداد میں بچیاں یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ البتہ سٹاف کی کمی ہے۔ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ داؤد خیل شہر، اور ہم آگے جا رہے ہیں اب تو یہ یہاں پہ ہاسٹل وغیرہ بھی بنایا گیا ہے، اور کافی تعداد میں یہاں پہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، مستفید ہو رہی ہیں۔ سٹاف کی البتہ کمی کی شکایت ہوتی ہے، کم از کم گورنمنٹ کالج کو بہترین سٹاف دیا جانا چاہیے۔ آگے جی سی پیک نظر آ رہی ہے جی آپ کو اوپر، اور ہم انڈر پاس سے گزریں گے تو سی پیک کے جو اکثر انڈر پاس ہیں وہ بہت ہی یعنی کہ ناقص ہیں، خاص کر جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں آپ سائڈ پہ دونوں طرف یہ پانی آج بھی کھڑا ہے، تھوڑی سی بارش ہوئی ہے تو یہاں پہ شہر کی گندگی وغیرہ پھینکی گئی ہے دونوں اطراف میں۔ اب یہاں سے سیدھا جائیں تو تھانہ داؤد خیل کی طرف نکل جائیں گے، اور اگر ہم رائٹ لیں گے تو کینال کالونی کے مشرق کی طرف سے ہوتے ہوئے ہم ہائی وے کو جائیں گے۔ یہ سامنے جو سیدھی اب نئی روڈ بنی ہے وہ تھانہ داؤد خیل کو ملتی ہے، تو ہم نے رائٹ لے لیا ہے، یہاں سے ہم جا رہے ہیں جی۔ یہ تو کارپیٹ جو داؤد خیل شہر سے ہوتا ہوا ریلوے اسٹیشن تک جاتا ہے، یہ وہی ہے۔ تو یہ بڑا ہی زبردست قسم کا ہے، پچھلی حکومت نے بنایا تھا تو اس حکومت میں بھی لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیں جی، ہم بالکل ہائی وے کے، یہ کینال کالونی کا بورڈ لگا ہوا تھا، تو آگے یہ دونوں طرف کینال کالونی کی جو ملازمین ہیں انہوں نے یہ مختلف ٹکڑے جو ہے نا آپس میں بانٹ کر کھیتی باڑی بھی ساتھ ساتھ کر رکھی ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ محکمے کو بھی کوئی چیز دیتے ہیں یا محکمے نے ان کو ویسے ہی ڈونیٹ کر رکھی ہے۔ آگے یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ بی ایچ یو ہے کینال کالونی کا، گرلز ماڈل ایلیمنٹری اسکول ہے اور بوائز ماڈل ایلیمنٹری اسکول ہے، اور اس کے ساتھ اب ہم یہاں پہنچ رہے ہیں جناب ہائی وے پر۔ یہ میاں والی سے کالا باغ کی طرف جو ہائی وے آتی ہے، یہ ہم اس پہ اب پہنچ گئے ہیں۔ سامنے یہ کرکٹ کا گراؤنڈ ہے، بڑا ہی خوبصورت گراؤنڈ ہے، کاش کہ اسے مستقل طور پہ ہمارے علاقے کے بچوں کو دے دیا جاتا تو ایک بہت ہی سہولت بچوں کو میسر آ جاتی۔ جب تک تو یہ خالی جگہ پڑی ہے، یہ بچے کھیل رہے ہیں، ورنہ بعد میں لے لیا جائے گا۔ تو اب ہم یہ جو سڑک ہے جی میاں والی سے جو آ رہی ہے، پل 10,000 تک تو بہترین ہے، لیکن پل 10,000 سے یہ کالا باغ پل تک انتہائی ناقص ہے۔ یہاں پہ ڈنگ ٹپاؤ والا کام ہوا تھا، پچھلی حکومت ہی میں ہوا تھا، لیکن موجودہ حکومت بھی آئی تو اس طرف کوئی توجہ نہ دی گئی۔ اب میں نے سنا ہے کہ اس سڑک کو کالا باغ پل سے لے کر میاں والی تک ڈبل کیا جا رہا ہے، اور اسپیشل خصوصی طور پہ احمد خان نیازی نے عمران خان کی دلچسپی سے اور یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہہ دیا ہے کہ اس کے فنڈ ریلیز کیے جائیں۔ یہ بہت ہی اچھی خبر ہے اگر یہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں تو سی پیک میں رش ہونے کی وجہ سے، کیونکہ 2 انٹرچینج لگتی ہیں داؤد خیل اور کوٹ بیلیاں، تو بہت رش بڑھ گیا ہے، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اس وجہ سے۔ اب یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جی فیکٹریز نظر آ رہی ہیں، ایگری ٹیک ہے اور دوسری میپل لیف سیمنٹ فیکٹری ہے اس علاقے کے اندر۔ وہ سامنے کھاد فیکٹری نظر آ رہی ہے، ایگری ٹیک جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ کافی عرصہ سے اب سمجھیں کہ جنہوں نے خریدی تھی وہ تو بھاگ گئے، اب بینکوں کے انڈر یہ چل رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی خاص والی وارث نہیں ہے، بس سو چل رہی ہے، کوئی خاص کنٹرول نظر نہیں آتا۔ یہ پل ہے جی کافی عرصہ سے برباد پڑا ہے، جابا پل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، پکی چوک کے قریب۔ تو فیکٹری کی جو بات میں کر رہا تھا، تو وہاں پہ یعنی کہ لوگوں کو بڑی شکایات ہیں، پھر ان پر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ اب ہم
پکی چوک کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہاں تو بالکل ایسا ہے کہ یہ سڑک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے۔ تو یہاں پہ رائٹ مڑیں تو گلن خیل کی طرف اور فیکٹری ایریا کی طرف جائیں گے، اسکندرآباد کی طرف سیدھے جائیں تو کالا باغ کی طرف، اور یہاں لیفٹ پہ جائیں تو پکی شامردان کی طرف جائیں گے۔ یہاں پہ اکثر جو ہے نا چوک کے درمیان ہی چنگچی والوں نے قبضہ کر رکھا ہے، یہ دیکھیں آپ۔ لیکن یہاں پہ کیونکہ قانون کی عملداری کہیں پر بھی نہیں ہے، تو اس لیے ایسی چوکوں پہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں درخت جو ہے نا سڑک پہ آ رہے ہیں لیکن ان کو کوئی روکنے والا کاٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں جی ہم اب جا رہے ہیں پکی شامردان روڈ پر، تو ہمارا گھر چونکہ ادھر سے قریب ہی ہے تقریباً 400 قدم پہ، تو اب ہم اپنے گھر کے قریب ہی آ گئے ہیں داؤد خیر ریلوے اسٹیشن سے چلتے ہوئے، بلکہ سمجھ لیں دوڑتے ہوئے۔ تو یہ جناب والا اب ہم اپنے گھر کی طرف ٹرن لے رہے ہیں، اور ہمارا جو پائلٹ ہے ہماری بیٹی مائدہ ساحل، انہوں نے ماشاءاللہ بالکل اصول و ضوابط کے مطابق بہترین بائک چلائی ہے، اور یہ اس بائک پہ ان کا پہلا سفر تھا تو ان کا اپنا ایک شوق بھی تھا۔ تو اب جی ہم اتر رہے ہیں اپنے گھر پہنچ کر، تو یہاں پہ ان کا اشارہ جو ادھر سے گیٹ سے لگایا اس کے بعد انہوں نے بند نہیں کیا۔ یہ تندور بھی لگا ہوا ہے جی، یہاں محلے کے سب جو ہے نا گھرانوں سے یہاں پہ روٹیاں لگائی جاتی ہیں، پھر خواتین جو گپے وغیرہ لگاتی ہیں۔ تو اب جی ہم اپنے اس پہ پہنچ گئے ہیں منزل پہ، تو بائک بھی اندر، یہ ہماری سبارو کھڑی ہوئی ہے جی، کبھی کبھی چلاتے ہیں کیونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے تو ہر وقت چلانا مشکل ہے۔ یہ عبداللہ رائف کا جو ہے نا کتا بھی موجود ہے، دن کو باندھا رکھا جاتا ہے کہ تاکہ کسی کو نقصان نہ دے۔ یہ رائف صاحب جو ہے نا اب یہ خود کو دکھا بھی رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جی آج کی یہ تھوڑی سی ہماری کاوش سی آپ کو دکھانے کے لیے کہ کس طریقے سے ہم جب ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں یا وہاں سے آتے ہیں تو کن کن چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اور کون سے مسائل ہیں جو جہاں پہ ابھی حل طلب ہیں۔ امید ہے کہ ہم اگلے ولاگ میں مختلف ایونٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لائک کر دیجیے اور سبسکرائب کر دیجیے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔